بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام زندگی میں خوش آمدید۔ آج پھر ایک نئی اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی جو ویڈیو ہے خوابوں کی تعبیر۔ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، الف سے جیم تک جتنے خواب بنتے تھے ہم نے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی۔ آج پھر جیم سے شروع کرتے ہیں۔ جنات کے ساتھ آپ کو دیکھنا۔ اگر جنات ہیں، آپ نے خواب میں جنات دیکھے ہیں تو اس کی تعبیر ہے کہیں فریب میں پھنسے اور نقصان کی دلیل ہو، آپ کو نقصان ہونے والا ہے، آپ کسی کے دھوکے میں آنے والے ہیں اگر آپ خواب میں جنات کو دیکھتے ہیں۔ جھنڈا دیکھنا، عالم ذی وقار ہو، قوم کا سردار ہو، خواہ خزانہ نہ ملے۔ اگر آپ نے جھنڈا دیکھا ہے خواب میں تو اپنے قوم میں آپ کی عزت وقار بلند ہوگا، آپ قوم کے سردار ہوں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی قوم میں عہدہ ضرور ملے گا، آپ کو پیسے نہ بھی ملیں آپ کو عزت بہت زیادہ ملے گی۔ جھنڈا سفید دیکھنا تو آپ کو صرف عزت ملے گی، اگر آپ نے صرف کوئی بھی جھنڈا دیکھا ہے تو آپ کو کوئی وقار ملے گا۔ اگر جھنڈا آپ نے سبز دیکھا ہے، کہیں جا کر مصیبت اٹھائے مگر سلامت گھر واپس آئے۔ اگر آپ نے کوئی سبز رنگ کا جھنڈا دیکھا ہے تو آپ گھر واپس آ جائیں گے، لیکن آپ کہیں نہ کہیں جا کر مصیبت میں پھنسیں گے ضرور۔ جھنڈا زرد ہو، بیمار ہو کر صحت حاصل ہو۔ اگر آپ نے زرد رنگ کا جھنڈا دیکھا ہے تو آپ بیمار ہوں گے، پھر صحت یاب بھی ہو جائیں گے۔ اگر جھنڈا آپ نے سیاہ دیکھا ہے، جدھر جائیں ظفر یاب ہو، لوگ عزت کریں گے۔ اگر آپ نے کالا جھنڈا دیکھا ہے تو آپ کو عزت ملے گی، جہاں بھی جائیں گے آپ کا معیار وقار بلند ہوگا۔ جمع کرتے دیکھنا، ترقی، مال اور زینت دنیا کی علامت ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ خواب میں سوئے ہیں، ہم بستر ہوئے ہیں، تو آپ کی مال میں ترقی ہوگی، زینت دنیا کی علامت ہے۔ جمع مردے سے کرنا، اگر کوئی بندہ پہلے سے فوت ہو چکا ہے اور آپ نے خواب میں اس کو دیکھا ہے، آپ نے اس کے ساتھ جمع کیا ہے، تو جس کام میں مایوس ہو چکا اس کا انجام ہو۔ اگر کسی کام میں آپ اب تک مایوس ہو چکے ہیں، اس کی تعبیر یہی ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے جلدی۔ جمع مردے کو اپنے ساتھ کرتے دیکھنا، اگر آپ کے ساتھ مردہ جمع کر رہا ہے، راحت و آرام سے زندگی بسر ہو، عزیزوں سے نفع ہو۔ مطلب جو بندہ پہلے فوت ہو چکا ہو اور عورت یہ خواب دیکھے کہ اس کے ساتھ اس کا چاہے گھر والا ہو وہ فوت ہو گیا ہے، اگر اس نے آ کر ہم بستر ہوا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو اسے راحت نصیب ہوگا، زندگی آسانی سے اس کی گزرے گی، عزیزوں میں نفع ملے گا اسے۔ جنگل ہرا دیکھنا، کچھ جنگل جلے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ سوکھے ہوئے جنگل ہوتے ہیں، تو آپ اگر جنگل ہرا دیکھیں گے، رنج و عالم ہو، مسرت کا سامنا ہو، خشک دیکھنا برعکس ہو۔ اگر خشک دیکھا ہے تو آپ ترقی کریں گے، اگر ہرا دیکھنا ہے تو مسرت کا سامنا ہو۔ جہاد کرنا، دنیا اور آخرت میں عزت ملنے کی دلیل ہے۔ جونک دیکھنا بیماری کی علامت ہے۔ جوان دیکھنا کمزوری اور حقیری کی دلائل ہے۔ اگر آپ نے خود کو بوڑھا دیکھا ہے، جونک دیکھنا تو بیماری کی علامت ہے۔ اگر خود کو آپ نے جوان دیکھا ہے خواب میں، کمزوری اور حقیری کی، آپ حقیر بھی ہو سکتے ہیں۔ جوتا پہننا خواب میں، کنیز خواہ حسینہ عورت سے وصل ہو۔ اگر آپ نے کوئی جوتا پہنا ہے خواب میں، کنیز ہے اگر تو وہ اپنی ملکہ کی جگہ پہ بیٹھ سکتی ہے۔ اگر جوتا تنگ پہننا اپنی عورت سے جنگ کرنے کی دلیل ہے، یعنی عورت تنگ کرے گی آپ کو۔ اگر آپ نے جوتا پہنا ہے اور آپ کو پورا نہیں آیا تو گھر میں جھگڑا، آپ کی بیوی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ کو آپ کی بیوی تنگ کرے گی۔ جوتا پیر سے اتارنا عورت کو طلاق دینے پر دلیل ہے۔ اگر مرد دیکھے
जूता अपने पाँव में और ख्वाब में जूता उतार दे तो अपनी बीवी को तलाक दे देगा, इसकी ताबीर है। जूते का टूट जाना, फट जाना, इसकी ताबीर है साहिब ख्वाब की ज़ौजा का इंतकाल होना। अगर मर्द देख रहा है उसका जूता फट गया है तो उसकी बीवी का इंतकाल हो जाएगा। जूता छिन जाना, बरादर हकीकी के मरने के आसार हैं। अगर आपसे जूता किसी ने छीन लिया है तो आपका भाई का इंतकाल हो सकता है। अब आते हैं चे की तरफ। चींटियों को घर आते देखना माल कसीर हाथ आने की दलील है। अगर आपने चींटियां देखी हैं ख्वाब में तो आपके हाथ माल आने की दलील है। अगर आपने चश्मा देखा है पानी का, खैर व बरकत और नेमत पर दलील है। छत को अपने ऊपर गिरते देखना, इसकी ताबीर है किसी बुजुर्ग से रंज पहुंचने की दलील है या कोई बुजुर्ग सफ़र से वापस घर आएगा। चांदी का देखना, आप ख्वाब में कोई चांदी देखने, चांदी की अंगूठी देखते हैं या चांदी का कोई हार देखते हैं, पाजेब देखते हैं, चांदी का देखना माल हिलाल पर दलील है। अगर अब तक आप हराम खा रहे थे तो आपको अब हलाल माल मिलने की दलील है। चराग रोशन देखना, अगर आपने चराग देखा है दराजी उम्र और तंदुरुस्ती दलील है, आपकी उम्र दराज होगी और अगर आप बीमार हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर गैर शादीशुदा हैं तो शादी की भी दलील है। अगर आप गरीब हैं, मुफलिस हैं तो नगरी बेकार हो बाकार से भी दलील है, आपकी तरक्की होगी। चांद देखना ख्वाब में बुजुर्ग व अक्लमंदी की चांद देखना बुजुर्गी व अक्लमंदी की, हकीम व हिकमत की दलील है। या औरत मिले या औलाद से भी दलील है। अगर आपने चांद देखा है तो आपको, अगर आपका, वैसे तो हर बंदा कहता है कि मैं अक्लमंद हूँ, लेकिन आपको अक्ल कुछ मिलेगा। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपकी शादी होगी। अगर आपकी औलाद नहीं है तो आपको औलाद होगी। चांद को आगोश में लेना औलाद होने की बिशारत है। अगर आपको लगता है कि आपका चांद आपकी झोली में आ गया है तो औलाद होने की दलील है। चांद का अपने पास आते देखना, ख्वाब है, ख्वाब इंसान कुछ भी देख सकता है। ख्वाब में चांद आपके पास आ रहा है चलकर तो इसकी ताबीर है कि लड़का पैदा हो, और जो लड़का पैदा होगा वो वक्त का बादशाह बनेगा, मतलब आज का सदर जैसे होता है वज़ीर आज़म। चूहा देखना ख्वाब में, औरत बदसीरत व बदसूरत पाए तमाम उम्र रंज उठाए। अगर आपने ख्वाब में चूहा देखा है तो आपको औरत बदसीरत बदसूरत मिलने की दलील है और गम उठाने की दलील है। चौखट चूमना, दरवाजे की चौखट होती है, औरत का ताबे हो, बेराह हो या किसी की मोहब्बत में जलील व खुआर हो। कोई औरत या तो आपकी ताबे हो सकती है या आप किसी की मोहब्बत में जलील व खुआर हो सकते हैं। छाल दरख्त की खाना अफलासी की दलील है, मतलब गुर्बत की दलील है। चादर देखना, नेक बीबी हाथ आए, मतलब कि आपकी अच्छी बीवी आपको मिलेगी अगर आपने चादर देखी है। छत देखना, रुतबा बुलंद हो, साहिबे दौलत हो। चावल देखना, मुसीबत राहत हासिल हो, आपको मुसीबत भी आएगी और राहत भी हासिल करेंगे अगर आपने ख्वाब में चावल देखे हैं। छोटे छोटे परिंदों को देखना खुशी की दलील है। छींकना, जिसका मतलब में शक पड़ जाए, बेशक शुबा शक पूरी हो। अगर आपने ख्वाब में छींका है या आपने किसी को छींकते देखा है तो जिस पर शक है वो वैसे पहले शक था लेकिन अब वो पक में तब्दील हो जाएगा। छड़ी देखना, दुश्मन खुद मारा जाएगा। अगर आपने ख्वाब में छड़ी देखी है तो आपका जो दुश्मन है वो खुद ब खुद मारा जाएगा। छाती देखना, शादी हो, कसरत औलाद लड़कियों की हो। चीते के मुकाबिल से भागते देखना,
فتح مندی اور مقصد حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ نے چیتا کو بھاگتے دیکھا ہے یا آپ چیتے کے ساتھ بھاگ رہے ہیں تو آپ فتح مندی حاصل ہوگی، مقصد جو آپ کے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ چکور کا دیکھنا، عورت خوبصورت اور پارسا پر دلیل ہے، ہاتھ آئے گی۔ چیل کا دیکھنا، درازی عمر ہو، اس کی عمر دراز ہوگی اگر اس نے خواب میں چیل دیکھا ہے۔ اگر آپ نے اپنی داڑھی چھوٹی دیکھی ہے یا آپ نے خواب میں اپنی داڑھی کٹوائی ہے، چھوٹی کروائی ہے، تو عزت و آبرو کم ہونے کی دلیل ہے، آپ کی عزت مقام رتبہ جو پہلے تھا وہ کم ہو جائے گا۔ حوض کا دیکھنا خیر و برکت و نعمت پر دلیل ہے۔ حمام میں غسل کرنا فکر و غم سے رہا ہونے کی دلیل ہے۔ حمام بلا پانی کے دیکھنا عورتوں سے رنج پہنچے۔ حلال جانوروں کا دودھ پینا، کوئی جانور حلال ہو، روزی حلال کمائے اور نیک کاموں میں اسے اجرت زیادہ ملے گی، اور جن جانوروں کا اس نے گوشت کھایا ہے یا جن کا دودھ پیا ہے تو وہ اس کے جانور قسمت میں ہوں گے۔ حرم شریف دیکھنا، چشمیوں وہ تو خیرات عزت ہو، اس کی عزت بلند ہو۔ حیض سے اگر عورت دیکھے، حیض سے پاک ہو کر غسل کرنا خواب میں، اگر بیمار ہے تو صحت کی دلیل ہے، مغفرت کی امید بھی ہے۔ حیض سے نہ ہو، حمام بنانا، حیض سے نہ ہو، ایسے نہا کے آئے دشمن تباہ ہو، یا عورت اگر دیکھے تو مرد اسے نیک ملے۔ اگر حلال کرنا جانوروں کا، آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، حاکم وقت سے نفع کی امید ہے یا کار خیر کرنے کی امید ہے۔ حلوہ کھانا، جہالت سے دور ہو، راحت حصول ہو۔ حجامت بنوانا، خاندان میں کوئی آفت آئے۔ حصار یعنی قلعے کو دیکھنا، اگر کوئی شخص قلعے میں محصور ہو تو سردار قوم یا نئے یاروں سے ہم آغوش ہو یا دین کا محافظ ہو۔ اگر آپ نے خواب میں قلعہ دیکھا ہے تو اس میں اگر کوئی شخص قید ہے تو وہ باہر آئے گا، دین محافظ بنے گا۔ اگر نہانے والی جگہ پر آپ نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے پیشاب کیا ہے تو مریض ہے تو زیادہ بیمار ہو جائے گا، اگر ٹھیک ہے تو مریض ہو جائے گا۔ کھے کی طرف آتے ہیں، خچر کو خواب میں دیکھنا سفر کی دلیل ہے۔ خاک کا کھانا مال بہت ملنے کی دلیل ہے، یا تو معاش کی تکلیف اٹھانے کی نشانی ہے، یا تو آپ کو نقصان ہوگا یا آپ کو بہت بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ زمین پر خاک پر چلنا دولت مند ہونے کی دلیل ہے۔ خچر کا دودھ پینا تنگ دستی کی علامت ہے۔ خرگوش دیکھنا عورت ملنے کے چانس ہیں۔ خون اپنے جسم سے بغیر زخم کے بہتے دیکھنا، اگر کسی نے دیکھا ہے کہ اس کو زخم ہو گیا ہے یا زخم نہیں ہے، کوئی خون یا پیپ نکل رہا ہے، بدن آلودہ ہو گیا تو اسے حرام مال ملنے کی دلیل ہے۔ خوش آپ کو دیکھنا، اگر آپ اپنے آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں خواب میں تو آپ کو رنج و غم کی نشانی ہے، آپ کو رنج و غم مل سکتے ہیں۔ دانت گرتے دیکھنا راحت و آرام اور عمر دراز ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے خواب میں اگر دانت اپنا گرتے دیکھا ہے تو آپ کو راحت و آرام ملے گی۔ دانت سونے کا چاندی کا دیکھنا بیماری کی علامت ہے۔ درخت بے ثمر دیکھنا ذلیلی خواری کی دلیل ہے، اگر آپ نے کوئی درخت دیکھا ہے اور اس پر کوئی پھل نہیں لگا تو آپ کو خواری حاصل ہو سکتی ہے۔ درخت پھولوں کا دیکھنا، آپ نے پھول والا اگر درخت دیکھا ہے، اگر آپ پریشان تھے تو اب آپ کو راحت ملے گی۔ دودھ عورت کا پینا، اگر منقوہ ہے الفت بڑھے گی اور غیر ہے تو فائدہ پہنچے گا۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کا دودھ پیا ہے تو آپ کو فائدہ کوئی پہنچنے والا ہے اور محبت ہوگی آپ کو اس سے، اور اس کو بھی محبت ہوگی۔ اگر غیر کسی کا دودھ عورت کا پیا ہے تو آپ کو کہیں سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔
بیٹی پیدا ہوتے دیکھنا، اگر یہ خواب عورت دیکھے تو پسر کی دلیل ہے، اگر مرد دیکھے تو دختر کی دلیل ہے۔ اگر اس نے بیٹی دیکھی ہے مرد نے تو اسے بیٹی پیدا ہوگی۔ دہی دیکھنا سفر کی دلیل ہے، لیکن تندرست واپس آنے کی بھی دلیل ہے۔ دوزخ کے عذاب میں اپنے تئیں گرفتار دیکھنا، اگر آپ نے دوزخ کا عذاب دیکھا ہے خواب میں تو آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی آنے والی ہے، اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو وہ آپ کی زندگی دوزخ بنانے والی ہے، جہنم آپ کی زندگی کرنے والی ہے۔ دودھ ان جانوروں کا پینا جن کا کھانا حلال ہے، روزی ملنے کی دلیل ہے۔ دوزخ سے باہر نکلنا دینداری اور پرہیزگاری کی دلیل ہے، یا سفر پہ ہے تو واپس آ جائے گا۔ گناہوں سے توبہ کرے، دنیا دار نہ بنے۔ دوزخ کے رنج و بلا میں مبتلا دیکھنا دنیا کی رنج و مصیبت کی نشانی ہے۔ دلائل کو دیکھنا صاحب خواب کی کوئی شخص ہدایت کرنے والا پیدا ہونے والا ہے۔ دانت کو بآسانی اکھاڑتے دیکھنا فرزند یا بھائی کے پیدا ہونے کی دلیل ہے، یا مال ہاتھ ہے۔ دانتوں میں کسی طرح کا نقصان یا تکلیف دیکھنا عزیز ان کے خاص کے نقصان ہے۔ دانتوں کا گرنا دیکھنا عمر درازی کی دلیل ہے۔ دانتوں کو روشن یا خوبصورت دیکھنا نیکی کی دلیل ہے۔ دانت پتھر یا موم یا لکڑی کے دیکھنا صاحب خواب وفات کی نشانی ہے۔ دانت اپنا گرتے دیکھنا کوئی عزیز مر جائے یا کوئی رنج کا سامنا ہو۔ دانت سیاہ دیکھنا مرنے کی دلیل ہے۔ دانت چاندی کا دیکھنا مصیبت کی دلیل ہے۔ دسترخوان خالی دیکھنا پریشانی کی دلیل ہے۔ دسترخوان کھانے سے بھرا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو ملنے والی ہیں۔ دوا کھانا یا دوا دیکھنا مصیبت یا پشیمانی اٹھانے کی دلیل ہے۔ درخت کے پتے دیکھنا روپیہ ملے، حاکم وقت سے عزت ملے۔ درخت پر چڑھتے دیکھنا رتبہ بلند ہو، بے حد نفع ہو۔ اترتے دیکھنا ذلت و خواری کی دلیل ہے۔ درخت الو کا دیکھنا بیماری اٹھائے یا کسی بلا میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے۔ دروازے کا جل جانا گھر ویران ہو یا مرض میں مبتلا ہو، خواری و ذلت کی دلیل ہے۔ دروازے کے پٹھوں کا گر جانا اگر دو لڑکیاں ہیں دونوں مر جائیں گی، شوہر کے گھر سے نکل جائیں گی۔ دیوار سے گر پڑنا جس حال میں ہے جو اس کا مقام ہے اس مقام سے وہ گرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ دریا سے پانی پینا مرتبہ بڑھ جائے، حاکم وقت سے روپیہ ہاتھ ہے۔ دریا کے پار ہونا موت کی دلیل ہے۔ دریا خواہ نہر میں غسل کرنا بیمار ہے تو صحت ہو، گناہوں سے پاک ہو، کوئی خوشی کی بات سننے کی دلیل ہے۔ دریا یا نہر کی دلدل میں پھنسنا رنج و غم کی نشانی ہے۔ دریا کی موج دیکھنا مشقت اٹھانے کی دلیل ہے۔ دریا کو تاریک دیکھنا سختی کی نشانی ہے۔ دوپٹہ زنانہ دیکھنا عورت کو شوہر نیک ملے۔ داڑھی نوچنا عورت سے جنگ ہو، نہایت تنگ ہو۔ ڈول دیکھنا گڑیا دیکھنا خالی ہے تو پریشانی ہے۔ داڑھی گھنی دیکھنا اگر مفلس ہے تو پریشان حال ہو اور نگر ہے تو خوشحال ہو۔ داڑھی سفید دیکھنا عزت و وقار پر دلیل ہے۔ داڑھی سیاہ دیکھنا ہمیشہ دولت و اقبال گھر کا غلام رہے۔ داڑھی نکلی ہوئی عورت دیکھے اگر بیوہ ہے شادی ہوگی، اگر شوہر سفر پہ ہے تو واپس آئے گا، اگر موجود ہے سفر کرے گا، اور جو حاملہ ہے تو لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا قوم کا سردار ہوگا۔ داڑھی کا دراز ہونا عزت و مرتبہ زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ داڑھی کا چھوٹا دیکھنا عزت و آبرو کم ہونے کی دلیل ہے۔ داڑھی لڑکے کو اپنی نکلتی ہوئی دیکھنا قبل بلوغت انتقال ہو جائے۔ داڑھی کا و سر کو منڈا دیکھنا رنج و مصیبت شدید اٹھانے کی دلیل ہے۔ دواخانہ میں اپنے آپ کو دیکھنا تو بیماری کی دلیل ہے۔ دیوانہ
اپنے آپ کو دیکھنا مال ملنے کی دلیل ہے۔ چھاچھ لسی دیکھنا فکر و غم پیدا ہونے کی دلیل ہے۔ دستار یعنی پگڑی دیکھنا دولت و عزت مراد حاصل ہو۔ دھوبی کو دیکھنا بغض و عداوت ہونے کی دلیل ہے۔ اب زال سے شروع کرتے ہیں۔ ذکر خدا کرتے دیکھنا مرشد یا عابد خواہ موحد ہونے کی دلیل ہے۔ اگر آپ ذکر خدا کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی مرشد کامل مرشد ملے گا۔ روزہ رکھنا نیک صالح ہونے کی اور دولت حکومت آنے کی دلیل ہے۔ روپیہ ضائع کرنا پیسے ضائع کرنا کسی جاہل سے رنج اٹھائے اور روپیہ صرف ہونے کی دلیل ہے۔ رس کا دیکھنا شادمانی خوشحالی کی دلیل ہے۔ رات کا دیکھنا صدمہ اٹھائے چھپے راز کھلنے کی نشانی ہے۔ روٹی دیکھنا تجارت میں فائدہ ہونے کی دلیل ہے۔ روغن سیاہ دیکھنا سفر سے سلامت گھر واپس آنے کی دلیل ہے۔ رخسارہ دیکھنا قدر بڑھے یا مشوق اچھا ہاتھ آئے۔ روغن سر پر ملنا اگر روغن اندازے کے موافق ہے تو سارے کام زیب و زیست پانے کی دلیل ہے، اور جو اندازے سے زائد ہے تو فکر لاحق رنج و غم ہونے کی دلیل ہے۔ روٹیاں با کثرت دیکھنا دوستوں آپ کے دوست اچھے آپ کو ملیں۔ راستہ سیدھا دیکھنا آپ سیدھا روڈ دیکھ رہے ہیں راستہ دیکھ رہے ہیں، دین پر اسلام پر آپ کی چلنے کی امید ہے۔ روشنی چاند کی زمین پر پھیلی دیکھنا آپ کو بادشاہ سے اس وقت کے حاکم سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اگر آپ خواب میں رو رہے ہیں تو خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ دینا خواب میں، تجارت میں آپ کو نفع ہو، زمزم پینا خواب میں تقوی کی نشانی ہے۔ زبان پر بال جمے دیکھنا آفت رنج کی دلیل ہے۔ اس طرح سے زبان کو دراز یا کسی چیز سے بندھی دیکھنا تو بھی رنج کی دلیل ہے۔ زمین میں اپنے آپ کو گڑھتے دیکھنا زمین میں آپ دفن ہو رہے ہیں گڑھ رہے ہیں تو موت آئے یا زیادہ مصیبت اٹھائے۔ زلزلہ دیکھنا حاکم وقت پر مصیبت آئے، اس وقت کا جو آپ کا حاکم ہے اس پر مصیبت آنے کی دلیل ہے۔ زمین کو طے کرنا موت آنے کی دلیل ہے۔ زہر کھانا غصے کی دلیل ہے۔ زمین کھودنا مٹی دیکھنا تکلیف سے بسر اوقات ہونے کی دلیل ہے۔ زمین کو ہلتے دیکھنا اگر عورت حاملہ دیکھے تو اسقاط حمل ہو، مرد دیکھے تو غصاب حاکم میں گرفتار ہو۔ زبان منہ سے باہر نکلی دیکھنا تہمت لگنے یا شرمندگی اٹھانے کی دلیل ہے۔ ذرہ دیکھنا رتبہ بلند ہو آفات سے بچنے کی دلیل ہے۔ اب آتے ہیں سین کی طرف۔ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا خواب میں، اگر آپ الحمد پڑھ رہے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوگی جو بھی آپ دعا مانگیں گے۔ اگر آپ سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں آپ کو رزق ملے گا۔ سورۃ کوثر دونوں جہاں میں خیر کثیر کی دلیل ہے۔ سورۃ لہب توحیدی پر قوی ہونے کی دلیل ہے اور زندگی پاک بسر ہونے کی دلیل ہے۔ دین و اسلام کے ہاتھوں پر فتح ہونے کی دلیل ہے۔ سورت اگر آپ فیل دیکھیں گے۔ سورت اخلاص زندگی میں ترقی ہو۔ سونا پاتے دیکھنا سرداری ملے تنگی دور ہو۔ سوئی میں دھاگا ڈالنا صاحب خواب کے لیے تنگی ہے۔ سر اپنا جدا دیکھنا حاکم وقت جو ہوگا آپ پر کوئی الزام لگا سکتا ہے، آپ مصیبت میں پھنسنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سر کے بال کھلے دیکھنا اگر مسافر ہے تو وطن آئے، عورت اگر دیکھے تو شادی ہونے کی دلیل ہے۔ سرسوں دیکھنا تجارت میں نفع ہو۔ سانپ گود میں لینا لڑکا شرارتی پیدا ہوگا۔ سور دیکھنا
नौकरी काफिर की करे, मतलब आपने ख्वाब में सूर देखा है तो आप किसी बेदीन शख्स के हाथ चढ़ने लगे हैं, उसकी नौकरी करेंगे आप। सांप का गोश्त खाना, दुश्मन से माल मिले। सर नंगा देखना, नुकसान मिले। सुरमा लगाना, गैबी माल पाने की दलील है। सांप का बच्चा देखना, आपके ख़ानदान में दुश्मनी बढ़ेगी। सर बुलंद अपना देखना, दौलत और मर्तबा बुजुर्गी आपको मिलेगी। सर के बाल तराशे, अपने सर के बाल उतारे, अगर वो गरीब है तो उसकी गुर्बत ख़त्म होने वाली है। सर के बाल अपनी औरत के मुड़ना औलाद ना होने की दलील है। सीढ़ी देखना, तरक्की मिले। सर के बाल झड़ना, खुशी मिले। सब्ज़ा देखना, अगर वो नामालूम जगह है या ऐसी जगह उगा है जहाँ जमने की आदत नहीं, जैसे रहने का घर या मस्जिद वगैरह, अगर ऐसी जगह पर सब्ज़ा है तो आप दामादी में आपको हासिल होने की दलील है, मतलब कि आप घर दामाद भी हो सकते हैं। सैर व तफरीह करना, बागों या फलवारी देखना, हक ताला की तरफ से हिदायत इस्लाम में तरक्की करने की दलील है। सुई का देखना, किसी फितने में आप फंस सकते हैं। सांप देखना, सांप का देखना दुश्मन से दलील है। चुनाचा, जिस कदर सांप कवि होगा, बड़ा होगा, जो सांप फरमा बरदार देखे दौलत कमाने की दलील है। अगर कवि होगा दुश्मन भी उतना कवि होगा। सांप को अपने ऊपर गिरते देखना, हाकिम या बादशाह से कोई रंज पहुँचे, आपके ख़ानदान में या आपके इलाके में जो बड़ा है उससे आपको दुख पहुँचने वाला है। सांपों को अपने इर्द गिर्द देखना, अगर उनसे कोई नुकसान पहुँचने का अंदेशा नहीं तो सरदारी की दलील है। सियाह इल्म देखना सरदारी की दलील है, सफ़र करने की भी दलील है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, उम्मीद काफ़ी है आपने इतनी लंबी वीडियो नहीं देखी होगी, ना ही आपने इतनी लंबे ख्वाबों की ताबीर सुनी होगी। अगर आप ये सुन लेते तो आपके लिए अच्छा है, आपको हर आपके ख्वाब की ताबीर मिल गई होगी। अच्छी अगर लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने कोई बात कमेंट सेक्शन में पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने ख्वाब की ताबीर भी पूछ सकते हैं।